दिलदार पाकिस्तान की उर्दू अदब पॉडकास्ट में शहज़ादी का प्यार भरा आदाब। अब्दुल रहमान मियाँ की लिखी हुई कहानी अफसाना मोहतरमा पिछली पॉडकास्ट में एक बहुत संजीदा मोड़ पर आ रुकी थी। आप कहते होंगे कि इसको कहानी अफसाना क्यों कहा? इसलिए कि बहुत अफसानवी सी कहानी है, जैसी बुशरा जी वैसे ही अब्दुल रहमान साहब। पिछली पॉडकास्ट में ये दूसरा एक्ट एक शफीक माँ को याद करके कुछ रुक सा गया था। यादें, खूबसूरत लोग और उनके साथ गुजरा हुआ वक्त। हाँ, तो आगे लिखते हैं। माँ ने बेटा क्या बनाया, बद्दू ने ऊँट को खैमे के अंदर सर करने की इजाज़त दे दी। मोहतरमा से अभी पैकिंग ऑर्डर में चोंचें होती थीं, क्योंकि घर की खजांची वो थीं। इसलिए नौकर चाकर सब मोहतरमा का हुक्म मानते थे और मोहतरमा के सिस्टम के ताबे थे। जन्नत का तस्वुर चूँकि ये है कि कुछ कामकाज नहीं होता, भूख लगे तो खाना, नींद आए तो सोना, ये सब मुझे मुयस्सर था। हुज़ द बॉस के झगड़े में पड़कर मैं ये तलिस्म तोड़ना नहीं चाहता था। नौकर को सिगरेट लाने के लिए कहा तो वो बाजी से पूछने जाता, क्योंकि हर किस्म की इजाज़त घर में वही देती थी। मोहतरमा के कायरीन और जानने वाले हैरान होंगे कि हम कभी किसी बहस में ना उलझे थे, ना इंटेलेक्चुअल बकबकी। मोहब्बत में विक्ट्री या सिंपथी का आंसर होता है। मुख्तसर ये कि अज़राहे हमदर्दी मेरी जीत हुई और अज़राहे विक्ट्री मोहतरमा हार गई। मोहतरमा ना तो ज़ुबानी जमा खर्च की कायल हैं, न धुआंधार इजहार मोहब्बत की, क्योंकि उनके हर जज्बे को कलम के ज़रिए राह मिल जाती है। मेरी रूह में भी ऐसा ही एक लम्हा हलूल हो चुका है, जिसका सरूर सदा मेरी शरियानों में दौड़ता रहता है। मेरे हर जुनून और जज्बे का उन्होंने ज़िंदगी में एक ही बार मुकम्मल जवाब दे दिया था। वो एक शेर लिखने के लिए कागज़ ढूंढ रही थी। मैंने अपनी दाएं हाथ की हथेली आगे कर दी। कौन कहता है अमालनामा दाएं हाथ में नहीं दिया जाएगा? उन्होंने इस पर एक शेर लिख दिया। तुम इतनी दूर से चलकर मेरे करीब आए, अब आओ पास ही बैठो, थकन मुझे दे दो। यकीन कीजिए 15 साल हो गए हमारी शादी को। मोहतरमा के हिस्से में मेरी ज़िंदगी की थकन ही आती है। मैं मुल्क मुल्क फिर कर थका हारा जब चंद दिनों या हफ्तों के लिए घर आता हूँ, तो मोहतरमा इस थकन को दोनों हाथों में यूँ लेती हैं जैसे इससे बड़ी कोई सौगात ही ना हो। उन्होंने मांगी भी तो मेरी थकन ही थी। जब मैं थक जाता हूँ, शल हो जाता हूँ, दुनिया से बेजार होने लगता हूँ, तो घर की तरफ रुख करता हूँ। वहाँ मुझे हर बार नई ज़िंदगी मिलती है। मोहतरमा के माथे पर ना तो कभी बाल आया, ना उन्होंने इस थकन से बेजारी का इजहार किया। तकदीर का लिखा लोग धो डालते हैं। जब तक वो खजीना में संभाल सका संभाला, फिर अपनी ज़ुबान से साफ कर दिया, और इस तरह आज तक वो मेरी रूह में हलूल है। दरिया के सर्वे का जो काम था, वो अगर बिला मुआवजा भी मिलता तो मुझे मंजूर होता, कि उसने मुझे ज़िंदगी की नवीद दी थी। अगर मैंने इसकी कीमत ही कम नहीं दर्ज की कि मुझे एक रूहानी खुशी मिल चुकी थी। मोहतरमा अपने घर में मुझसे ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करती थी। सारा घर संभाला हुआ था और इधर उधर काम में मसरूफ़ रहती। काम में मसरूफ़ रहना इनकी फितरत है। मगर जब कभी मैं काम से वापस आकर उन्हें दूर दूर कुछ न कुछ करते देखता, तो मुझे वो शेर याद आते। तू हो मसरूफ़ अगर किसी खेल में, किसी काम में, तुझे ढूंढती है निगाह मेरी, मेरे दिल में रहता है दर्द सा, मेरा रंग रहता है जर्द सा, मगर ए हसीनाए नाज़नी, मुझे तुझसे इश्क नहीं नहीं। पलक झपकते ही सतलुज दरिया का काम ख़त्म हो गया। मैं रिपोर्ट लिखने के लिए लाहौर आ गया, और इस दफ़ा तहैया कर लिया कि जब रिपोर्ट पेश करने बहावलपुर जाऊंगा तो माँ से सास बनने की दरख्वास्त भी करूँगा। फिर एक दिन जी कड़ा करके मोहतरमा को खुदा से मांग लिया। तो बहरहाल कारीन, अब आप इस इंतज़ार में होंगे कि ज़ालिम समाज अब इस कहानी में आया कि आया, फिर पता चलेगा बच्चों को। तो बहरहाल ज़ालिम समाज आया और घटा बांध कर आया। अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिन्हों का इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे महर खामोशी दिलों में याद करते हैं। तो साहब, मैं तो इन बुज़ुर्गों में से हूँ नहीं। रही समाज की दीवारें, तो मेरी ज़िंदगी का एक वाक़या सुन लीजिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम तरबेला बनने वाला था कि हम नौकर सरकारी थे, और पाकिस्तान के तमाम डैमों की तरह हमारा खैमा सबसे पहले वहाँ गाड़ा जाता था। कि हमारा काम ही कुछ ऐसा है। डैम के इलाके में फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान मरहूम मकबूर के कबीलेदार रहते थे।
سردار تھے، نواب تھے۔ صدر پاکستان کے کچھ تو جدی رشتہ دار تھے، باقی بھی اپنے کو اس قبیل میں سمجھتے تھے۔ ایک قبیلہ ترین تھا۔ فیلڈ مارشل کی والدہ اس قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ دیگر افسروں نے سرداروں سے اور سرداروں نے افسروں کے ساتھ امداد باہمی کے تحت آپس میں تعلقات استوار کر لیے۔ قلندر آدمی کا کام سے کام واسطہ، اللہ اللہ خیر صلاح۔ بلاوے آتے مگر کبھی فرصت نہ ہوتی کہ خوش آمد اور خوش خوراکی کا موقع بنتا۔ پھر بلاوے آنے بند ہو گئے اور بے نام شکایتیں صدر پاکستان تک کو ہمارے خلاف پہنچنے لگیں، اور اس کی وجہ ایک خاص واقعہ بنا۔ ڈیم کے نیچے آنے والے علاقے میں ایک کسان رہتا تھا۔ تھوڑی سی زمین تھی، اس کے پاس ایک گائے، ایک گدھا اور ایک بیل اس کی جائیداد منقولہ تھی۔ جائیداد غیر منقولہ میں اس کا ایک گھر تھا، اس کا کوئی راستہ نہیں جاتا تھا، جہاں وہ اپنی بیوہ ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ ہل چلانے کے لیے بیل کے ساتھ کبھی گائے، کبھی گدھا اور کبھی خود جت جاتا تھا۔ اس کے باپ کے مرنے کے بعد ایک سردار نے ناراض ہو کر اسے گاؤں سے اور اس کے جدی مکان سے زبردستی نکال دیا تھا، اور یوں وہ چند سال پہلے اپنی باڑی پر آن بسا تھا اور اپنی ماں کو بھی ساتھ لے آیا تھا۔ پانی کے نیچے آنے والی تمام زمینیں سرکار نے سیکشن 4 لگا کر اپنی تحویل میں لے لی تھیں۔ اس میں بڑے ذمہ داروں کی بھی تھیں اور اس کسان کی ٹکڑی بھی۔ یہ اکثر کیمپ میں پوچھنے آیا کرتا تھا کہ کب پانی آئے گا، کب پیسے ملیں گے، کہاں زمین ملے گی، کتنی زمین ملے گی۔ اگر وہ اپنی زمین پر پانی آنے تک کھیتی باڑی کرتا رہے تو کوئی اس کی فصل تو نہیں لے جائے گا، اس کی زمین خود کاشت ہے اور باقی زمینوں سے زیادہ قیمتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک روز میں نے سنا وہ میرے خانسا میں سے گلہ کر رہا تھا کہ سرداروں کو تو افسران کے گھر گھر جا کر ساری خبریں دے آتے ہیں، مگر مجھے یہاں آنے پر کوئی بھی نہیں بتلاتا۔ میں نے اس کو اپنے پاس بلایا اور جتنے جواب بن پائے اس کے سوالوں اور وسوسوں کے دے دیے۔ اس کو تسلی سی ہو گئی۔ اتنے میں میرے لیے کھانا آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے ساتھ کھائے، مگر وہ بضد ہوا کہ یہ اسی صورت میں ہوگا کہ میں اس کے گھر کھانا کھانے جاؤں۔ میں نے حامی بھر لی اور اس نے کھانا میرے ساتھ کھا لیا۔ بعد میں مجھے جو تفصیلات ملیں وہ بڑی حوصلہ شکن تھیں کہ بندہ سرداروں کا راندہ در ہے۔ اس کے گھر کو پیدل کے علاوہ کوئی رستہ نہیں، اور رستہ بڑے ذمہ داروں کے رقبے سے ہو کر جاتا ہے، جہاں انہوں نے کھیتوں میں سے چنے ہوئے پتھروں سے اپنے اپنے رقبوں کو قد آدم دیواروں سے احاطہ کیا ہوا ہے، اور سرداروں کو یہ بات قطعاً ناپسند ہے کہ کوئی اس کسان سے ملے یا رابطہ رکھے۔ پہلے تو سنا ہے اس کسان کے گھر جانے والے کو، جس کو بامر مجبوری ان سرداروں کی زمین سے گزرنا پڑتا تھا، کسی مناسب دفعہ کے تحت تعزیرات پاکستان کے موجب ٹریس پاسنگ کا جرم گردانا جاتا تھا، اور گزرنے والے کے خلاف ایک دو اضافی دفعات بھی تھانے دار صاحب کے قلم سے لگ جاتی۔ اب چونکہ تمام زمینیں قانوناً ڈیم کی اتھارٹی کے تحت تھیں، دفعات کوئی مستقل نہ لگ سکتی تھی۔ بہرحال وعدہ کیا تھا اور نبھانا شیوہ قلندری ہے۔ میری دعوت کے دن سے 3 دن پہلے مشیت ایزدی سے 2 بلڈوزر 525 تیتر بیلا پہنچ گئے۔ سن 50 کی دہائی میں بننے والے یہ سب سے بڑے بلڈوزر تھے جو پاکستان آئے۔ تو قارئین کرام، میں دعوت پر بھی گیا، سوار ہو کر گیا، اور کوئی دیوار میرا رستہ نہ روک سکی، بلکہ اس کے بعد اس کسان کے گھر جانے کے لیے ایک 18 فٹ چوڑی سڑک بھی بن گئی جو سرداروں کے رقبوں میں سے گزر کر ترانہ وار سے جاتی تھی۔ قبائلی علاقے کے سرداروں کی بنائی ہوئی دیواریں بھی سماج کی دیواریں ہی ہوتی ہیں، اور یہ آپ کا رستہ نہیں روک سکتی اگر آپ کے پاس ایک بڑا بلڈوزر ہو اور آپ کو چلانا آتا ہو، اور پھر حوصلہ بھی ہو گرانے کا، یا پھر عشق ہو، خلوص خاطر، خلوص نیت ہو، تو پھر سماج کی دیواریں ہوں بھی تو کیا ہے، گر جاتی ہیں اگر حوصلہ ہو گرانے والے کا۔ 4تھی جماعت میں پڑھتا تھا۔ چلو یہ تو طے ہو گیا کہ پرائمری تک تعلیم یافتہ ہوں۔ ہمارے ایک استاد کرام املا پر بڑا زور دیا کرتے تھے، بڑے ہی مقتن اور مسجع الفاظ ڈھونڈ ڈھانڈ کر لکھاتے تھے۔ ایک مرتبہ امتحان میں یہ عبارت لکھائی: سیتا جی کے بابل نے اپنے محل کے سامنے ایک اونچا مینار بنایا جس پر ایک چلتا ہوا چکر تھا اور اس کے اوپر ایک مچھلی بنی ہوئی تھی۔ سوئمبر کے روز جب تمام شہر والے جمع ہوئے تو سیتا جی کے پتا نے اعلان کیا کہ جو سورما نیچے کھڑا ہو کر تیر چلائے گا
وہ تیر گھومتے چکر سے گزر کر مچھلی کی آنکھ میں جا لگے گا، وہ میری قرۃ العین سیتا کو پائے گا۔ خدا خوش رکھے بزرگ اساتذہ کرام کو جو اپنے شاگردوں کو اوائل عمر میں ہی سوئمبر اور زندگی میں پیش آنے والی دیگر مہمات کو سر کرنے کے لیے حوصلہ اور تعلیم بخش دیتے ہیں، اور ان میں سے چند سر پھرے اپنے استادوں کی تعلیمات زاد راہ کے طور پر پلے باندھ لیتے ہیں۔ بس یہی سمجھ لیں، سوئمبر رچا اور مچھلی کی آنکھ نے ہمارے تیر کو جو آنکھیں بند کر کے چلایا تھا اپنی آنکھ میں خود ہی سمو لیا۔ محترمہ کبھی کبھی اس مہربانی کو دہرا بھی دیتی۔ 4 اپریل 1965 کو شادی ہو گئی۔ کاروبار میں میرے استاد کا قول ہے، اگر دنیا بھر کاروبار کرنا ہو تو 3 چیزوں سے پرہیز لازم ہے۔ وہ امریکن ہیں، ان کا اپنا قول ہے، اسے پاکستانائز کیا جائے تو یوں ہوگا: If you wish to succeed in international business, avoid pure poison, Pakistan Embassy and Pakistan Community, not necessarily in the same order. اپنا ایک قول ہے، اگر آپ اپنی شادی کی کامیابی کی ضمانت چاہتے ہیں تو 3 چیزوں سے پرہیز کریں: قریبی رشتہ داروں سے، دور کے رشتہ داروں سے اور دور تر کے رشتہ داروں سے۔ اس میں آپ حسب توفیق اضافہ کر سکتے ہیں، مثلاً شادی میں ناآموزہ دوستوں سے، غیر شادی شدہ دوستوں اور سہیلیوں سے، اور نیم خواندہ بھائی بہنوں سے وغیرہ وغیرہ۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم خود خاصی پرہیز اور بد پرہیزی کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ نسخہ آزمودہ ہے، خود آزمائیں، دوسروں تک پہنچائیں، ثواب حاصل کریں اور خاکسار کے حق میں دعائے خیر فرمائیں۔ لیجیے، انہوں نے آپ کو نسخہ بتا دیا اور دعا کرنے کو بھی کہہ دیا۔ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، اگلی پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔